اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ہمیشہ غلطی کی ہی ہوتی ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے. آج کل کے چھوٹے بچوں کو کوئی بھی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گے نا. مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اردو بولتے ہوئے انگلش کے الفاظ یوز کرتے ہیں. جو لوگ گوشت کھاتے وقت داخلہ پالیسی پہ دھیان نہیں دیتے ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے. پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے پر اصلی گھی نہیں نکل سکتا. ہسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے. بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا. ایمبولینس ہو یا بارات دونوں کو جلدی راستہ دے دینا چاہیے کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں. صرف 99% پھوپھیوں کی وجہ سے ساری پھوپھو بدنام ہے. کون کہتا ہے کہ خواتین کو عزت نہیں ملتی؟ اگر کوئی خاتون فیس بک پر الف بے تے بھی لکھ دے تو 540 لائکس اور 890 کمنٹ 1 گھنٹے میں آ جاتے ہیں. ادھیڑ عمری میں ہی عشق ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پرانی گیند ہی ریورس سوئنگ کرتی ہے. جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈرامے کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے. سوری بھی عجیب لفظ ہے. بندہ کہے تو غصہ ختم اور اگر ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم. انگریز کے خوبصورت گورے بچوں کو پوری دنیا کی نظر نہیں لگتی اور ہمارے گندمی بچوں کو پورے محلے کی نظر لگ جاتی ہے. پڑھائی ہماری، شادی ہماری، فیوچر ہمارا، رشتہ داروں کو ٹینشن پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہ ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ میں 2 انگلیاں دے دیں، انگ انگ ہل جائے گا. ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے. ہر عورت اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو میں نظر آتی ہے اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور واٹس ایپ پر نظر آتی ہے. آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے. دودھ، بادام اور انڈے سے بنا بس ذرا سا لکس. شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے. گرل فرینڈ، میں کسی اور سے شادی کرنے والی ہوں، مجھے بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. شاعر، نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، جا بہن جی لے اپنی زندگی، دوسری پٹا لیں گے ہم. بڑی خوشی ملتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ ابھی تو اور بھی سونا ہے. ایک پارک میں میاں بیوی سیر کر رہے تھے. پاس سے ایک سردار گزرا اور بولا، جناب کل والی زیادہ خوبصورت تھی. اب وہ آدمی خالی پیٹ 2 دن سے سردار کو ڈھونڈ رہا ہے. تاریخی ڈرامے دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولنا بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لڑکیاں توجہ فرمائیں، جب بھائی آرام سے نرم لہجے میں پیاری سی بہن کہہ کر پکارے تو ہوشیار ہو جائیں، آپ کی جمع پونجی ادھار کے نام پہ ضبط ہونے والی ہے. پاکستان کے 3 سب سے بڑے اور خطرناک ڈائیلاگ. مجھے کیوں نکالا؟ میں نہیں بتاؤں گا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو ایک بات بولوں، جن کے موبائل میں پب جی اور ٹک ٹاک نہیں ہے ان سب لوگوں کو میرا سلام. ایک ہاتھ میں لپسٹک، دوسرے ہاتھ میں موبائل، ایک کان میں پریشر کوکر کی سیٹی اور دوسرا فیس بک کی نوٹیفکیشن پر نظر، ایک آنکھ ٹی وی پر اور دوسری گھر والوں پر. کون کہتا ہے کہ لڑکیوں کی زندگی آسان ہوتی ہے؟ بیوی، کیا تم میرے لیے ببر شیر کو مار؟ شوہر بولا، جان تم کچھ زیادہ ہی مانگ رہی ہو، کچھ اور مانگو.
بیوی: اچھا تو پھر اپنے واٹس ایپ میسیجز دکھا دیں۔ شوہر: ارے جان بولو، کون سے جنگل کا شیر چاہیے تمہیں؟ قدم وہیں رک جاتے ہیں جب کوئی کہہ دے رکو چائے بن رہی ہے، پی کر جانا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں وہاں سب ہوں گے یار مزہ آئے گا، دوسرے کہتے ہیں سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا۔ سنا ہے لڑکیوں پر نظر رکھنے والا بوڑھا آدمی ذرا دیر سے ہی بوڑھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، اس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ آج کل رشتے کروانے والیاں بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہیں کہ لڑکے کی ماں نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیے۔ ارینج میرج کے بعد دیکھا گیا ہے کہ دلہا دلہن کی فرینڈ لسٹ میں ہی تھا اور وہ اسے رپلائی بھی نہیں دیتی تھی۔ 10 سال بعد اس کے نمبر پر میسج کیا، کیسی ہو؟ آگے سے جواب آیا، امی کی شادی ہو چکی ہے، انکل آپ بھی شادی کر لیں۔ وہ پوچھنے لگے تسی کون لوگ ہو؟ میں نے بھی سینہ تان کر کہہ دیا ویلے لوگ، کوئی تکلیف؟ بیوی: اٹھ جاؤ شونا، صبح ہو گئی ہے۔ شوہر: آنکھ نہیں کھل رہی، کچھ ایسا کہو کہ آنکھ کھل جائے۔ بیوی بولی: رات بھر جس ماں سے بات کر رہے تھے وہ میری دوسری آئی ڈی ہے۔ یہ سنتے شوہر کی آنکھ فوراً کھلی۔ پاکستانی قوم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتی، اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے ہی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ رشتہ داروں کی باتوں پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرے، رشتہ دار اچھے تو ارطغرل کو بھی نہیں ملے، ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جایا کرو۔ بیالوجی کے ٹیچر نے بچے کو ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا یہ کس پرندے کی ہے؟ بچہ: نہیں پتا۔ ٹیچر: تم فیل ہو، اپنا نام بتاؤ۔ بچہ: میریاں لتاں ویخ تے دس دے کی نام ہے میرا۔ بیوی: شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر: یہ بات نہیں، دراصل اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ: پہلے تمہاری عمر 21 تھی، کمر 28 تھی اور وزن تھا 50 کلو، اب تمہاری عمر 40، کمر ہے 38 اور وزن ہے 80 کلو، یعنی اب تمہارے پاس سب کچھ پہلے سے زیادہ ہے، پھر بھی ویلیو کم ہے۔ یہی افراط زر ہے۔ معاشیات اتنی مشکل نہیں اگر صحیح مثال دے کر سمجھایا جائے۔